قرآن مجید کے علاوہ جو باقی الہامی لٹریچر ہے اس سے پہلے، کیا اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی جائے گی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تورات کے بارے میں کہ وہ تو الواح پہ لکھے ہوئے کو متفرق احکام دیے گئے، وہاں تو کوئی سورہ متعین طور پہ موجود نہیں تھی۔ بائبل کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو کلام الہی کو کے اندر نظم ہونا چاہیے، یہ کوئی لازمی تقاضا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن مجید کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ ہر کلام کے بارے میں یہی بات سب سے پہلے سامنے آئے گی، یعنی یہ میری بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ جس کتاب کو بھی اٹھائیں گے، میں نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی ہے، سب سے پہلے دیکھیں گے کس نوعیت کی کتاب ہے۔ جو پرانی الہامی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، اس کو آپ دیکھیے، کتاب استثناء کی صورت میں اس کو مرتب کیا گیا ہے، وہاں اس کے ابواب ہیں، ان میں خاص ترتیب سے بات بیان ہو رہی ہے، وہ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے ایک جگہ ختم ہوتی ہے، اس کو بھی ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اناجیل کے ساتھ ہے، وہاں بھی اناجیل کے مصنفین تاریخی ترتیب سے واقعات بیان کرتے ہیں اور اس کے دوران میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو کوئی کتاب جب کتاب کی صورت میں پیش کی جائے گی تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کوئی نظم قائم کر کے کتاب دی گئی ہے یا یہ متفرق اقوال کا مجموعہ ہے؟ ٹھیک، تو یہ تو سب سے پہلا سوال ہے جو ہر کتاب کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو زیر بحث لایا جائے، اس پر استدلال کیا جائے، ناقابل فہم ہے یہ بات۔ ٹھیک، یعنی یہ ہر کتاب کے بارے میں یہی سوال پیدا ہوگا۔ جو کتابیں ہم روز پڑھتے ہیں، جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مصنف نے ابواب قائم کیے ہیں تو پہلی بات یہی سامنے آتی ہے کہ ان ابواب میں اب کسی ترتیب کے ساتھ وہ اپنا موقف بیان کریں گے۔ یعنی یہ کون سی بات ہے جس پر استدلال کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک، قرآن مجید نے جب صورتوں کو ایک خاص وحدت کی حیثیت دے دی، ان کے باقاعدہ نام رکھ دیے، اور وہ صورتیں ہم کہتے ہیں کہ یہ 114 کی تعداد میں قرآن میں ہیں، تو ہر سورہ ایک وحدت بن گئی ہے۔ وہ وحدت تو اصل میں متکلم نے اس کو بنا دیا ہے۔ اب دیکھنا کس پہلو سے وحدت بنی ہے، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ حقیقت بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک موضوع ہے، اس کو سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی ہے۔ زبور میں بھی ایسے ہی ہے، اس میں الگ الگ مزامیر ہیں، ہر مزمور اپنا ایک نظم رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جو نظم کلام کی سرخی قائم کی گئی ہے، عنوان قائم کیا گیا ہے، وہ سورہ کے بارے میں ہے۔ ایک سورہ اپنے اندر جو مضمون بیان کر رہی ہے، کیا وہ کچھ متفرق باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، یا ایک موضوع کو سامنے رکھ کر ایک جگہ سے بات شروع کر کے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ، جیسے ہم بات کرتے ہیں، پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ اس وقت میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کا آپ نے ایک ابتدا میں بتا دیا موضوع ہے۔ کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ متفرق سوالات ہیں، جی، تو دونوں باتوں میں کیا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ آج متفرق سوالات پہ گفتگو ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پورے پروگرام میں یا اس پوری گفتگو میں نظم نہ تلاش کیا جائے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم آج نظم کلام پر گفتگو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گفتگو کسی جگہ سے شروع ہونی ہے، کسی ترتیب سے آگے بڑھنی ہے اور کہیں اس کو پہنچنا ہے۔ وہ ترتیب آپ کے ذہن میں بھی ہوگی اور جب میں جواب دوں گا تو اس میں بھی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ بالکل یہی صورتحال قرآن مجید کی ہے، یعنی وہ اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، وہ الگ الگ آیات کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ میں ایک موضوع کو سامنے رکھ کر ایک ترتیب کے ساتھ اپنا مدعا بیان کیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ دکھا دی گئی ہے، یہ واقعہ بن چکی ہے، اب اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس واقعے کا کوئی انکار کرنا چاہے وہ کرے۔ ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔